نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ عجیب سی پریشانی میں آ جاتے ہیں جب گھر میں اکیلے ہیں، تنہا ہے، ڈاکٹر دور ہے یا ڈاکٹر ٹائم دینے میں 6 مہینے مانگ رہا ہے، 6 مہینے بعد نمبر آئے گا ڈاکٹر صاحب کے پاس ملنے کا، خصوصاً باہر ممالک والے۔ تو ایسی صورت میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے بی پی مینجمنٹ کا۔ بی پی ہائی ہو گیا، بی پی شوٹ ہو گیا اور بندہ پریشان ہے، اور جناب علی تو ایسی صورت میں کچھ ویپنز اللہ تعالیٰ نے ایسے دیے ہیں جو کہ آپ کے گھر میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور آپ ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مینجمنٹ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، آپ دنیا زندگی کے کسی بھی کیس میں ہو، بیماری میں ہو یا ایجوکیشن میں ہو، سفر میں ہو یا کہیں رہ رہے ہو، کہیں جاب کر رہے ہو، آپ جس ماحول میں اس ماحول کے انگریڈینٹس آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اس ماحول کے ویپنز آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ میں نے ان حالات میں ہوں یا ان حالات میں مجھے رہنا ہے تو بروقت کاروائی کے لیے میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اتنا نوہاؤ، اتنا شعور آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ جس بھی بیماری میں ہوں اس کی دوا علاج، آپ کی جو بھی میڈیکیشن چل رہی چلتی رہے، لیکن آپ کو اس کا ایمرجنسی مینجمنٹ پتہ ہونا چاہیے۔ کلیئر ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بی پی مینجمنٹ کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ جو چیز طبیعت میں تیزی اور تحریک پیدا کرتی ہیں وہ بند کر دیں، زخمی کیفیت پیدا کرتی ہیں بند کر دیں، ابالا بوائلنگ پیدا کر دیتی ہیں باڈی میں وہ بند کر دیں۔ کون کون سی؟ دیسی مرغی ہائی بی پی والے کو تو بالکل نہیں مینج۔ اسی طرح کھوتے کی بریانی بالکل نہیں، بی پی اتنا شوٹ کرے گا ناک سے خون آ جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جناب علی چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، کلونجی، پکوڑے، یہ چیزیں ہائی بی پی میں بالکل بند، وارے میں نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ بی پی چھوٹا موٹا ہوتا ہے، آپ اونچ نیچ کر لیتے ہو، میڈیکیشن کر لیتے ہو، لیکن جب ناک سے خون آتا ہے تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے، بھائی کیا ہو گیا۔ تو لہٰذا مینجمنٹ کے ساتھ رہیں۔ یہ چند چیزیں بتائیں جو کہ نہیں کھانی آپ نے، اور جو بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈ ہوتا ہے، جو بہت زیادہ پروسیسنگ کے بعد ایک شکل اختیار کرتا ہے، اس میں کراس کمبینیشن بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے، ریئیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے آپ کا برگر، آپ کا پیزا، جناب علی، تو یہ بہت زیادہ پروسیسنگ کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے، فیزیبلٹی اس کی کمپلیٹ ہوتی ہے، تو اس میں جو پھر ان چیزوں کا جو آپس میں ریئیکشن ہوگا، وہ ریئیکشن جو اندر اسٹارچ اور دھماکے پیدا کرے گا تو آپ کو بی پی کی فگر دے دے گا۔ توبہ کر لیں، نہ کھائیں۔ دنیا میں کھانے کے لیے تھوڑی آئیں، دنیا میں کس لیے آئیں؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دنیا میں اس لیے آئیں کہ آپ اچھے کام کا حکم کریں اور برائی سے دوسروں کو روکیں، صحیح ہے نا۔ ایک معالج اگر لوگوں کو برائی سے روک رہا ہے کہ بھائی صاحب ٹھنڈا پانی نہیں پیو، پروسیسنگ فوڈ نہیں کھاؤ، چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، پکوڑے بند کر دو، تلی چلی چیزیں بند کر دو، ٹھنڈا پانی فریج کا بند کر دو، تو وہ بھی بیچارہ اپنے طور پر اپنی فیلڈ کے اعتبار سے وتنہون عن المنکر کر رہا ہے، تو آپ اپنی فیلڈ کے اعتبار سے دیکھ لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک ویٹ گرانا، آپ کو اپنی کمر مبارک جو ہے نا، آپ کی کمر مبارک، اس کو کم کرنا ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ کم ہوگا کیسے؟ اس کی کاٹا پیٹی نہیں کروا لینا، پتہ چلا کٹ لگوا کے آگے لمبے لمبے پیس نکلوا لیے فرانس جا کے، نہیں، اس کو نیچرلی کم کرنا ہے۔ آپ نے صبح واک کرنی ہے بس، ٹھیک ہے۔ جاگر شوز لے لو، جاگر شوز میں واک ہوتی ہے، رننگ اینڈ واک جاگر شوز میں ہوتی ہے۔ جاگر شوز لے لو، سستے سے بھی مل جاتے ہیں، تو ان کو پہن کے آپ نے صبح ڈیلی 30 منٹ چلنا ہے۔ میں دوڑا نہیں رہا آپ کو، درمیانہ نہ چل لیں، تھوڑا سا ہلکا سا تیز چل لیں۔ تو یہ کرنے پر جب آتے ہو تو ہر چیز رننگ پر آتی ہے، جب پوری باڈی رننگ پر آ جاتی ہے تو بلاکیجز جس کی وجہ سے کچرا جمع ہو رہا ہے وہ بلاکیجز کھل جاتی ہیں اور کچرے کا جناب علی خراجی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور چلنے سے، واک کرنے سے بال برابر اندر انر باڈی میں ٹمپریچر آتا ہے جو کہ اس کو پگھلاتا ہے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اور واک کرنے کے بعد ہلکا سا نیم گرم پانی پی لیتے ہیں تو آپ اور اچھا کام کر لیتے ہیں واک کرنے کے بعد، صحیح ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ جو تحریک میں چیزیں آ گئی ہیں اخراج ہونے کے موڈ میں، وہ نیم گرم پانی پینے سے ان کا اخراج تیز ہو، نیم گرم، زیادہ تیز گرم نہیں۔ تو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ بی پی مینجمنٹ ہے۔ دوسری بات ہے کہ نیند اچھی کرنی ہے۔ نیند اگر آج تو پوری دنیا الٹی ہو گئی، ساری رات اللہ تعالیٰ نے رات سونے کے لیے بنائی تھی اور دن کام کرنے کے لیے بنایا تھا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ رات پوری رات لوگ جاگے میں اور کمبل کے اندر سے نور آ رہا ہے، موبائل آن چلا ہوا اندر۔ تو یہ چیزیں پھر تھوڑی سی مینجمنٹ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ آپ نہیں سوتے عشاء کے فوراً بات کو، بھائی کوئی دروازہ بجا دے گا، بیل بجا دے گا، کال آ جائے گی، میکسیمم کوشش کریں 10 بجے سے سونے کی عادت ڈال لو بھائی۔ فجر کو جتنی جلدی چاہیں آپ اٹھ جائیں، فجر کو اٹھنا بڑا فائدہ دیتا ہے۔ بہت سارے میسج نمٹا دیا آپ نے، رات کو آئے ہوئے لوگوں کے سب کو جواب دے دیا، وہ بھی کر کے سو گئے تھے، وہ کون سا جاگے ہوئے تھے ہاتھ میں لے کے،
تو اس کو فجر کو نماز پڑھیں، اپنی عبادات، معمولات، ذکر و اذکار، تلاوت پوری کر کے آپ سب سارے میسج نمٹا دیں اور کام دھندے دیکھ لیں، پلاننگ کر لیں، سارا لینا دینا، صفائی ستھرائی میں گھر کا ساتھ دے دیں، اس سے زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اور واک بھی کر کے آ جائیں، ایک مین مسئلہ واک ہو گیا، دوسرا ویٹ لاس کرنا ہے آپ نے ہر حال میں۔ بی پی کا آپ دنیا میں کہیں سے بھی علاج کرا رہے ہیں، اگر آپ نے اپنے ویٹ گرانے پہ، ویٹ لاس کرنے پہ توجہ نہیں دی تو یہ دوائیں جو بی پی مینجمنٹ کھا رہے ہیں وہ قیامت تک کھانی ہے پھر، اور ہر 4 مہینے بعد اس کے مزید انڈے بچے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بھگتنے ہیں، اس کی بھی دوائیں کھانی ہے۔ پھر کھانا ہو جائے گا پاؤ روٹی، پاؤ روٹی سمجھتے کوارٹر روٹی، ٹھیک ہے، جیسے کوارٹر پیزا ہوتا ہے، اور دوائیں ہوں گی 1.5 کلو، تو اس لیے احتیاط آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ آسان ترین چیز میں نے بتائی۔ ایک چیز، کبھی بہت ایمرجنسی میں بیرون ملک ہے تو نمک ملا گرم پانی اگر دونوں پاؤں میں گرائیں گے یا پاؤں اس میں ڈبو دیں، نیم گرم پانی، نمک ملا، نمک کوئی سے بھی، تو اس سے بھی بی پی مینج ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے۔ سونف کا جوشاندہ، 1 بڑا چمچ سونف کا جوشاندہ بنا کے ٹھنڈا کر کے پی لیا، ٹھنڈا کر کے، اس سے بھی بی پی مینج ہوتا ہے۔ خشخاش، 1 بڑا چمچ خشخاش جن ملکوں میں دستیاب ہے وہ ابال کے روزانہ رات کو پینے کی عادت ڈالیں، اس سے بھی اکثر لوگوں کا، اکثر مزاج کا بی پی مینج ہوتا ہے۔ رات کو 1 چھوٹی الائچی تکیے کے نیچے رکھ کے سو گئے، صبح اٹھتے ہی نہار منہ سب سے پہلے الائچی چبا کے کھا لی، اس سے بھی مینجمنٹ بنتا ہے۔ چند چیزیں کر کے دیکھ لیجیے، جو آپ کو سوٹ ہو جائے، موافق ہو جائے، آپ کے مزاج کے مطابق ہو جائے، اس کو کر لیجیے گا۔ جو دوائیں ہم بناتے ہیں آیورویدا میں بی پی کے نام سے، وہ تو سارے مزاج کو لے کے چلتی ہے، لیکن جب آپ بغیر دوا کے اگر کرنا چاہیں تو ان میں سے کر کے دیکھ لیجئے کون سی چیز آپ کو سوٹ ہے، مینیج ہے، وہ کر لیجئے۔ لیکن وزن آپ نے ہر حال میں گرانا ہے۔ بھائی جی غذائی احتیاط بتائی، وہ ہر حال میں کرنی، یقین کیجئے اللہ آپ کی زندگی اچھی کر دے گا، آپ خطرے سے باہر نکل جائیں گے، حالت امن میں آ جائیں گے۔ پھر دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔